السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر عبدالباری السبیتی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع جدید دور کی فضولیات، ہمارا کردار اور ذمہ داریاں۔ ترجمہ شفقت الرحمان مغل حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 27 محرم الحرام 1437، 28 اکتوبر 2016۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دلوں کو گمراہی اور فضولیات کے پنجوں سے محفوظ بناتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور عنایتوں پر اسی کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی نے ہمارے نفسوں کو ایمان و سعادت سے بھرپور بنایا، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ قیادت و حکمرانی کے لیے عظیم ترین مثالی شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے امت کو خود مختاری اور راہ حکمرانی پر گامزن کیا۔ حمد و صلاح کے بعد میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ سورہ آل عمران آیت 102۔ اسلامی حکمتوں، تعلیمات، اخلاقی اقدار اور آداب کے ذریعے اسلام نے سوچ اور فکر بلند رکھنے کی تربیت دی، اور ایسے عزائم رکھنے کی ترغیب دلائی جس سے مسلمان کی زندگی پروان چڑھے، مسلمان کے اہداف یقینی بن جائیں، کارنامے تعمیر و ترقی کے باعث ہوں، تاکہ مسلمان کی شخصیت دوسروں سے ممتاز نظر آئے۔ مسلمان بے مقصدیت اور فضولیات سے برتر ہو کر ان کا مقابلہ با مقصد عملی اقدامات اور بلند نظری سے کرے، جو زندگی کو تعمیر و ترقی کے ذریعے خوشحال بنا دیں۔ مسلمان کی یہ تربیتی خصوصیات وقت اور حالات کے بدلنے پر کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ مسلمان ان خصوصیات سے کنارہ کش نہیں ہوتا، چاہے اسباب و ذرائع کتنے ہی رنگا رنگ ہوں، دور جدید کی ٹیکنالوجی کیسی بھی ہو۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں، میرا نفس ہمیشہ آرزو مند رہتا ہے، میری جب بھی تمنا پوری ہوئی تو اس سے اچھے کی جانب نفس نے نظریں گاڑ لیں۔ مجھے گورنر بننے کا شوق ہوا، پھر جب میں گورنر بن گیا تو دل میں خلیفہ بننے کا شوق پیدا ہوا، پھر جب مجھے خلافت بھی مل گئی تو مجھے اس سے بھی اچھی چیز پانے کی تمنا ہو گئی، اور وہ جنت ہے، امید ہے کہ وہ بھی مل جائے گی۔ اسلام نے مسلمان کو لایعنی، آوارگی اور فضولیات کے دلدل سے بچا کر بلند اہداف پانے اور اعلیٰ کردار ادا کرنے کی تہذیب دی۔ نیز مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے منسلک کیا، جو کہ سب سے بڑا اور اعلیٰ مقام ہے، بلکہ یہی بندگی مسلمان کے لیے مشعل راہ، سب کاموں کا محور، دلچسپی کا منبع ہے۔ آوارگی اور بیکارگی انسان کو کردار کی بلندی سے روکتی ہے، انسان میں احساس ذمہ داری ختم کرتی ہے، مثبت کام کرنے کا جذبہ ماند کرتی ہے۔ چنانچہ ایسے انسان سے فائدے کی امید کی جائے، نقصان کا خدشہ یقینی رہتا ہے۔ لاپرواہی شخصیت کو ہر قسم کی مثبت سرگرمیوں سے گرا دیتی ہے، جس کی وجہ سے سارا وقت فضول گزرتا ہے، عمر بے مقصد ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح حقوق ضائع ہوتے ہیں، شخصیت کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی، اور زندگی بیکار اور بے وقت بن جاتی ہے۔ جذبے اور ولولے اس وقت گدرے ہو جاتے ہیں جب انہیں مختلف انداز سے بے سود امور میں صرف کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر شہرت کے لیے فضول اور نامناسب ویڈیوز بنا کر انہیں سوشل میڈیا پر نشر کرنا، اور اوچھے واقعات کی ویڈیو بنانے سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ ان سے خرابیاں تو متوقع ہوتی ہیں، بہتری کی امید نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کی ساکھ خراب ہوتی ہے اور ان کی برائیاں سامنے آتی ہیں، کیونکہ جب وہ غیر مناسب لباس پہن کر سامنے آئے، یا بد کلامی کرے، یا کوئی نامناسب حرکت کرے، یا عقل و خرد اور مروت کے منافی کام کرے، تو یہ دین، قوم اور ملک سب کے لیے رسوائی اور جگ ہنسائی کا باعث ہے۔ ایسی فضول حرکتیں حقیقت میں اخلاقی تنزلی، کم عقلی، مفہوم زندگی سے لا علمی، سطحی سوچ کی علامت اور علم و عرفان سے دوری ہے۔ نیز ان سے عزائم کمزور پڑتے ہیں، ترقی پستی میں بدلتی ہے، مزید ان سے سماجی اور گھریلو نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ نامعقول حرکتوں میں گرنے والا شخص ہوس پرستی اور احکامات الہی کی بے قدری میں مبتلا ہو جاتا ہے، دل کو خطاؤں اور اپنے ارادوں کو گناہوں سے گدلا کر لیتا ہے، اور اس کی فطرت ہی بدل جاتی ہے۔ کسی بھی اہل دانش سے بات مخفی نہیں کہ امت اسلامیہ کی اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے سامنے ذلت کا سبب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی پامالی ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ سورۃ الحج آیت 30۔ فضول اور بیکارگی کی وجہ سے انسان لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا، اور حیا کا خون کرنے والی بے باکی پیدا ہو جاتی ہے۔
حالانکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری ساری امت بخشی جا سکتی ہے سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والے کے۔ یہ کھلم کھلا گناہ میں سے ہے کہ رات کو ایک آدمی کوئی کام کرے اور اللہ اس پر پردہ ڈالے رکھے، پھر صبح ہونے پر وہ آدمی کہے، اوے میں نے گزشتہ رات فلاں فلاں گل کھلائے۔ رات کو اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا اور یہ صبح کو پردہ فاش کر دے۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا، لیکن یہ صرف ان کے لیے ہوگا جو بے باکی سے گناہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ مومن کو قریب بلائے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال کر اسے چھپائے گا، پھر فرمائے گا، کیا تمہیں فلاں فلاں گناہ معلوم ہے؟ وہ کہے گا، ہاں اے میرے پروردگار، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کا اقرار کروا لے گا تو مومن اپنے دل میں سمجھے گا وہ تو تباہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ ڈالا، آج میں تیرے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، پھر اس کی نیکیوں کی کتاب اسے دے دی جائے گی۔ بخاری و مسلم۔ فضول چیزوں میں دلچسپی اور بے وقت لوگوں کو فالو کرنے کی وجہ سے ہم ہی انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ وہ منظر عام پر آئیں، حالانکہ وہ رذیل شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ہم ہی ان کی کارستانیوں اور گھٹیا حرکتوں کی تشہیر کر کے انہیں مشہور بناتے ہیں، ہم ہی ان کا راستہ ہموار کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے ذہن خراب کریں، اخلاقیات میں گراوٹ لائیں اور لوگوں کی کامیابی اور ترقی کے راستے سے روک دیں۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ اپنی شہرت کے دھوکے میں آ کر ایسے مسائل میں کود پڑیں جنہیں وہ سمجھتے تک نہیں، ایسے علوم و فنون کے متعلق موشگافی شروع کریں جس کی الف بے بھی نہیں جانتے۔ چنانچہ کچھ نوجوان جہالت و ہوس میں ڈوب کر شرعی اور دینی مسائل بتلانے لگ گئے اور کچھ دختران نے حجاب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تیسرا شخص اسلامی تعلیمات اور احکامات کو نشانہ بنانے لگا، چوتھے نے حکمرانوں کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دی اور پانچویں شخص نے علماء کرام، اہل علم اور واعظین پر نشتر چلائے۔ ایک بات عہد قدیم میں کہی گئی تھی کہ برتن سے پانی نکل جائے تو وہ ہوا سے بھر دیا جاتا ہے۔ بیکارگی اور بیکاروں کے پیچھے لگنے والا شخص جھگڑ کر اپنا دین اور دن برباد کر لیتا ہے، اپنے اخلاق کو افواہیں پھیلا کر اور معاشرے کے امن و امان کو چغلی کے ذریعے خراب کر ڈالتا ہے۔ ان بیکار لوگوں نے کتنے ہی انمٹ زخم لگائے اور کتنی ہی نہ ختم ہونے والی دشمنیاں پیدا کی۔ شہرت کی ہوس خفیہ ترین بیماری ہے، اگر یہ بیماری عقل پر مسلط ہو جائے تو انسان شہرت کے کسی بھی ذریعے کو جائز قرار دے اور ہر قیمت پر شہرت حاصل کر کے رہے۔ انسانی دل پر ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ اسے خیر اور نور حق نظر ہی نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے شہرت پرستی اور اعمال ضائع ہونے کی وجہ ریاکاری سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص شہرت کے لیے کوئی لباس پہنے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ ابن ماجہ۔ فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرنے والا جب بیدار ہوگا تو اس وقت تک کامیاب لوگ آگے نکل چکے ہوں گے، بامقصد امور میں مصروف رہنے والے لوگ ترقی کر چکے ہوں گے اور یکسو ہو کر محنت کرنے والے بلندیوں پر فائز ہوں گے۔ اس وقت وہ اپنے ہاتھوں پر کاٹیں گے جب وہ اپنے آپ کو گہرے زوال اور سراب میں گرداں پائیں گے۔ وہ تذبذب کا شکار اور جہالت کی وجہ سے انحطاط پذیر ہوں گے، لیکن وہ پشیمانی کا وقت نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندو، مسلمان کا اپنی زندگی میں ایک پیغام ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو فضولیات اور بیکاری کے دلدل سے بچا کر رکھتا ہے، اپنے عزائم بلند رکھتا ہے، اپنے اوقات کو رضائے الہی کا موجب بننے والے کاموں میں صرف کر کے ایسے کارنامے سر انجام دیتا ہے جس سے اپنے دین، ملک اور قوم کی علمی یا عملی خدمت کا فریضہ ادا کرے۔ اسلامی تعلیمات نے معاشرے کو منفی کرداروں کے اثرات سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کرم والا ہے اور کرم کے ساتھ بلند اخلاقی اقدار کو بھی پسند فرماتا ہے، نیز بے مقصدیت سے نفرت فرماتا ہے۔ حاکم نے اسے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ اللہ کے لیے ایسی تعریفیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہمارا اس کے علاوہ
کوئی پروردگار نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنیدہ اور برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل و صحابہ کرام پر، آپ کے پیروکاروں پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد تقوی الہی کا حقہ دلوں میں بساؤ، خلوت و چلوت میں اسی کو اپنا نگہبان و نگران سمجھو۔ اللہ کے بندو، فضولیات میں دلچسپی کے سامنے خاندان سب سے پہلی رکاوٹ ہے۔ خاندان نو عمر افراد کو مثالی طور پر حسن سلوک، اعلیٰ نمونہ بن کر دکھائے۔ خاندان ہی حوصلہ افزائی کا باعث بنے اور ان کے لیے بلند اہداف پانے کے لیے راستہ واضح کرے۔ میڈیا کی بھی غیر معمولی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی فضولیات پھیلانے والے ذرائع کی روک تھام کرے۔ اس کے لیے سب سے پہلے عقائد میں ثابت قدمی پیدا کرے اور مثالی شخصیات تیار کریں۔ ہمارے نوجوان بھی فضولیات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے لیے فضول چیزوں کو نشر مت کریں، آگے مت پھیلائیں اور نشر کرنے والوں کو روکیں۔ دوسری جانب صنف نازک کے لیے حیا داری ہی اس کا اعزاز اور خوبصورتی ہے، لہذا فضولیات اور بے مقصدیت کے پیچھے چلنا قدم پھسلنے اور نقصانات کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حیا اور ایمان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے، چنانچہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اٹھائی گئی تو دوسری بھی ساتھ ہی اٹھ جائے گی۔ اسے حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ اس طرح صنف نازک کے لیے فرمان باری تعالیٰ ہے، نرم لہجے میں بات مت کریں، کہیں جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کرنے لگے۔ سورۃ الاحزاب آیت 32۔ مسلمان اپنے آپ کو بے مقصدیت اور فضولیات سے بچاتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہی سوچ اسے فضول دیکھنے، فضول سننے اور فضول بولنے کے ساتھ ساتھ فضول مجلسوں سے بھی دور رکھتی ہے۔ اسی طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنا نگہبان و نگران تصور کرنے سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، جو کہ شہرت پسندی اور خوشنمائی سے کہیں بالاتر کر دینے کا باعث ہے۔ آخرت کے میزان دنیا کی میزانوں سے یکسر مختلف ہوں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جب قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے، وہ ترازو کو تہ و بالا کرنے والی ہے۔ سورۃ الواقعہ آیت 1-3۔ اللہ کے بندو، رسول خدا پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اسی کا تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اولاد اور ازواج مطہرات پر رحمت و سلامتی بھیج، جیسا کہ تو نے ابراہیم کی آل پر رحمتیں بھیجی، بے شک تو لائق تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اولاد اور ازواج مطہرات پر برکتیں نازل فرما، جیسے کہ تو نے ابراہیم کی آل پر برکتیں نازل فرمائی، بے شک تو لائق تعریف اور بزرگی والا ہے۔ یا اللہ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور اپنے رحم و کرم اور احسان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، کافروں کے ساتھ کفر کو بھی ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ دین کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ اس ملک کو اور سارے اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں کمزور مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کا حامی و ناصر و مددگار بن جا۔ یا اللہ حلب میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ موصل میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ شام میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ عراق میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ پوری دنیا میں کمزور مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ وہ بھوکے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست فرما، اور ننگے پاؤں ہیں انہیں جوتے فراہم فرما، انہیں تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے عطا فرما۔ یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے۔ یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے۔ یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے۔ یا اللہ جو بھی مسلمانوں کے بارے میں برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے۔ یا سمیع دعا، یا اللہ ان مسلمانوں کے دشمنوں کے تار پور بکھیر دے، ان کے جتوں میں پوٹ ڈال دے۔ یا اللہ تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ کتاب نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، لشکروں کو بچھاڑنے والے دشمنان اسلام کو شکست سے دوچار فرما، اور مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا فرما یا رب العالمین یا قوی یا متین۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دینی معاملات کی اصلاح فرما دے، اسی میں ہماری نجات ہے، اور ہماری دنیا بھی درست فرما دے، اسی میں ہمارا معاش ہے۔ یا اللہ
اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، ہم نے وہیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہمارے لیے زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے بچنے کا وسیلہ بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر قسم کی جامع خیر کا سوال کرتے ہیں، شروع سے لے کر اختتام تک، اول سے آخر تک، ظاہریوں یا باطنی سب کا سوال کرتے ہیں، اور جنت میں بلند درجات کے سوالی ہیں یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کر، یا اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما، ہم پر کسی کو غلبہ نہ دے، یا اللہ ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف کوئی تدبیر نہ ہو، یا اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے لیے ہدایت آسان بھی بنا دے، یا اللہ ہم پر ظلم ڈھانے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمیں تیرا ذکر، شکر اور تیرے لیے مر مٹنے والا، تیری ہی طرف رجوع کرنے والا اور تجھ سے ہی توبہ مانگنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے دلائل ثابت فرما، ہماری زبانوں کو درست سمت عطا فرما، اور ہمارے سینوں کی میل کو باہر نکال فرما۔ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کے زوال، تیری طرف سے ملنے والی عافیت کے خاتمے، تیری اچانک پکڑ اور تیری ہمہ قسم کی ناراضی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ فوت شدگان پر رحم فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما، اور ہمارے معاملات کی بھاگ دوڑ سنبھال، نیز ہمارا خاتمہ بالخیر فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے تمام معاملات درست فرما دے اور ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی تنہا مت چھوڑ۔ یا اللہ ہم تجھ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں، ماضی کی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم پر اپنی برکت، رحمت، فضل اور رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ تو ہی معبود حقیقی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما اور ہمیں مایوس مت فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ رحمت و فضل والی بارش ہو، تباہی، غرق اور آزمائش میں ڈالنے والی بارش نہ ہو۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری رہنمائی کے مطابق انہیں توفیق دے اور ان کے تمام کام اپنی رضا کے لیے بنا لے یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو نفاذ قرآن اور تیری شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں قدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے پروردگار، تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ سورۃ النحل آیت 90۔ تم اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کا بخوبی علم ہے۔